بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے جماعت ہفتم سے سبق ملی نغمہ۔ آج ہم کریں گے ملی نغمہ کی تشریح۔ نظم ملی نغمہ پڑھ کر اس کا مرکزی خیال لکھ سکیں گے اور نظم کے اشعار کی تشریح حوالوں کے ساتھ تحریر کر سکیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اس نظم ملی نغمہ کے شاعر ہیں ساقی جاوید، جن کا اصلی نام سید شوکت علی تھا۔ ان کی پیدائش 1925 کو ناگپور میں ہوئی۔ ان کی وجہ شہرت ملی نغمے، گیت اور بچوں کی نظمیں ہیں۔ نظم ملی نغمہ کا مرکزی خیال۔ اس نظم میں شاعر اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے وطن کو چاند اور پھول سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ میرے وطن کے ملاح، مزدور، لکھاری، سپاہی سبھی اپنی جفاکشی کی بدولت اس وطن کی شان ہے۔ اس وطن پر قرآن کریم کی برکت کا سایہ ہے۔ اب چلتے ہیں تشریح کے طریقے کی طرف۔ سب سے پہلے ہم حوالہ متن یا حوالہ نظم لکھتے ہیں، جس میں نظم کا نام اور شاعر کا نام لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد حل لغت، اس کے بعد مفہوم اور پھر تشریح۔ تشریح میں سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ مشکل الفاظ کے معنی کیا ہیں تاکہ انہیں آسان کر کے لکھا جا سکے۔ پھر دیکھا جاتا ہے کہ شعر کا مفہوم کیا ہے، پھر یہ کہ اس میں کون کون سے شعری محاسن شامل ہیں۔ اس کے بعد وضاحت کی جاتی ہے اور وضاحت میں حوالے بھی شامل کیے جاتے ہیں جن میں اشعار یا آیات ہوتی ہیں۔ چلتے ہیں سبق کے متن کی طرف۔ چاند میری زمیں، پھول میرا وطن، میرے کھیتوں کی مٹی میں لالے یمن، میرے ملاح لہروں کے پالے ہوئے، میرے دہقاں پسینوں کے ڈھالے ہوئے، میرے مزدور اس دور کے کوہ کن، چاند میری زمیں، پھول میرا وطن، میرے فوجی جواں جرأتوں کے نشاں، میرے اہل قلم عظمتوں کی زباں، میرے محنت کشوں کے سنہرے بدن، چاند میری زمیں، پھول میرا وطن، میری سرحد پہ پہرا ہے ایمان کا، میرے شہروں پہ سایہ ہے قرآن کا، میرا ایک ایک سپاہی ہے خیبر شکن، چاند میری زمیں، پھول میرا وطن، میرے دہقاں یوں ہی ہل چلاتے رہے، میری مٹی کو سونا بناتے رہے، گیت گاتے رہے میرے شعلہ بدن، چاند میری زمیں، پھول میرا وطن۔ بند نمبر 1۔ بند نمبر 1 میں ہم پہلے 2 اشعار بھی شامل کریں گے۔ شاعر اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے وطن کی زمین کو چاند کی طرح روشن اور حسین قرار دے رہا ہے اور مختلف طبقات کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے۔ یہی طبقات قوم کی اصل بنیاد اور شان ہیں۔ بند نمبر 1 کی تشریح۔ شاعر اپنے وطن کو چاند اور پھول سے تشبیہ دے رہا ہے جو خوبصورتی، روشنی اور تازگی کی علامت ہیں۔ وطن کی زمین کو وہ چاند کی طرح روشن اور حسین قرار دیتا ہے۔ وطن کے باغات اور کھیت پھولوں کی طرح خوشبو اور رنگ بکھیرتے ہیں۔ کھیتوں کی مٹی کو وہ یمن کے لال کے برابر قیمتی قرار دیتا ہے جو خوشحالی اور دولت کی علامت ہے۔ شاعر کا مقصد یہ ہے کہ وطن صرف زمین نہیں بلکہ ایک قیمتی خزانہ ہے جس سے مراد مٹی کی زرخیزی یعنی زراعت ہے۔ قرآن میں بھی زمین کی نعمتوں کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ نے زمین کو مضبوط بنایا اور اس میں انسان کے لیے رزق رکھا۔ شاعر وطن کے مختلف طبقات کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے۔ ملاح سے مراد وہ لوگ ہیں جو سمندر اور دریاؤں پر محنت کرتے ہیں اور لہروں کے ساتھ جیتے اور پلتے ہیں، اسی سے ان کی زندگی وابستہ ہے۔ یہ ملاح وطن کی معیشت اور تجارت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دہقان کسان ہیں جو اپنے پسینے سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں اور قوم کو اناج مہیا کرتے ہیں۔ مزدور اس طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں جو کارخانے اور صنعتیں چلاتے ہیں۔ شاعر انہیں کوہ کن کہتا ہے، یعنی وہ لوگ جو پہاڑوں کو کاٹ کر راستے بناتے ہیں۔ یہ محنت و ہمت کی علامت ہے۔ ان 3 طبقات یعنی ملاح، دہقان اور مزدور کے ذکر سے شاعر بتاتا ہے کہ وطن کی اصل طاقت یہ محنت کش لوگ ہیں۔ قرآن کریم میں بھی فرمایا گیا ہے، انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ اب چلتے ہیں اس شعر کے اہم نکات کی طرف۔
تاکہ وہ طلبہ جو بہت طویل تشریح یاد نہیں کر پاتے یا سمجھ نہیں پاتے ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ شاعر اپنے وطن کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میرے وطن کی زمین روشن، خوبصورت اور تر و تازہ ہے۔ نمبر 2، میرے وطن کے ملاح کشتی بانی میں اتنے ماہر ہیں گویا لہروں نے ہی ان کی پرورش کی ہو۔ نمبر 3، میرے وطن کے کسان اپنا خون پسینہ ایک کرتے ہیں تاکہ یہ وطن ترقی کر سکے۔ نمبر 4، میرے وطن کے مزدور اتنے محنت کش ہیں اور مشکلات کا اس طرح سامنا کرتے ہیں گویا وہ پہاڑ توڑنے والے کوہکن ہوں۔ نمبر 5، ان سب کی ہی وجہ سے میرے وطن کی زمین چاند کی مانند روشن اور پھول کی طرح مہکدار ہے۔ اب چلتے ہیں بند نمبر 2 کی طرف۔ اس شعر میں شاعر اپنے وطن کے سپاہیوں کی بہادری، علماء و دانشوروں کی حق پرستی اور محنت کشوں کی جفا کشی کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے۔ شاعر اپنے فوجی جوانوں کو یاد کرتا ہے جو ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ وہ جرأت و بہادری کی روشن مثال ہیں۔ میرے اہل قلم سے مراد علماء، اساتذہ اور دانشور ہیں جو علم اور فکر کے ذریعے قوم کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ لوگ قوم کے ذہن کو روشنی اور شعور بخشتے ہیں، اس لیے شاعر انہیں عظمتوں کی زبان کہتا ہے۔ میرے محنت کشوں کے سنہرے بدن ان مزدوروں اور کسانوں کی طرف اشارہ ہے جو اپنے پسینے سے وطن کی زمین کو زرخیز اور صنعتوں کو آباد کرتے ہیں۔ ان کی محنت کا پھل ہی قوم کی خوشحالی ہے۔ شاعر وطن کو چاند اور پھول سے تشبیہ دیتا ہے جو حسن، تازگی اور کشش کی علامت ہیں۔ اس شعر میں فوج، علم اور محنت تینوں طبقوں کو وطن کی طاقت اور حسن قرار دیا گیا ہے۔ شعر میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ فوج کی جرأت، اہل قلم کی رہنمائی اور محنت کشوں کی محنت مل کر ہی ایک وطن کو مضبوط اور ترقی یافتہ بناتی ہیں۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ بڑھتے ہیں اس کے اہم نکات کی طرف۔ شاعر اپنے وطن کے فوجی جوانوں کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میرے فوجی جوان ہمت اور بہادری کی علامت ہیں۔ نمبر 2، میرے وطن کے علماء اور اساتذہ سچ کہنے والے لوگ ہیں۔ نمبر 3، میرے وطن کے مزدور جب سخت دھوپ میں محنت سے کام کرتے ہیں تو ان کے جسم سونے کی مانند چمکنے لگتے ہیں۔ نمبر 4، ان سب کی وجہ سے میرے وطن کی زمین چاند کی مانند روشن اور پھول کی طرح مہکدار ہے۔ آگے بڑھتے ہیں بند نمبر 3 کی طرف۔ اس شعر میں شاعر پاکستان کی تخلیق کا حقیقی مقصد بیان کر رہا ہے کہ یہ وطن کلمہ طیبہ کے نام پر حاصل کیا گیا تھا اور اب وہی جذبہ اس وطن کی حفاظت کر رہا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ شاعر بتاتا ہے کہ وطن کی سرحدوں پر ایماندار اور بہادر سپاہی پہرا دے رہے ہیں۔ یہ پہرا صرف جسمانی طاقت کا نہیں بلکہ ایمان کی طاقت کا ہے جو سب سے بڑی قوت ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے شہروں پر قرآن پاک کا سایہ ہے، یعنی اسلامی تعلیمات ہی میری قوم کی حفاظت اور رہنمائی کرتی ہیں۔ میرا ایک ایک سپاہی خیبر شکن، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے فوجی اتنے بہادر اور طاقتور ہیں کہ وہ غزوہ خیبر کے مجاہد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرح دشمن کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ شاعر نے اس شعر میں تلمی کا استعمال کرتے ہوئے غزوہ خیبر میں حضرت علی کی بہادری کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آخر میں وہ دوبارہ اپنے وطن کو چاند اور پھول کہہ کر اس کی خوبصورتی، دلکشی اور روشنی کو ظاہر کرتا ہے۔ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اب چلتے ہیں اس شعر کے اہم نکات کی طرف۔ شاعر اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میرے وطن کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے جذبہ ایمان سے سرشار ہیں۔ میرے ملک میں اسلامی تعلیمات ہی یہاں کی خیر و برکت کا سبب ہیں۔ میرے وطن کے سپاہی حضرت علی کے نقش قدم پر چلنے والے بہادر ہیں جو موت سے نہیں ڈرتے اور جن کی قسمت میں فاتح ہونا لکھا ہے۔ اسی وجہ سے میرے وطن کی زمین چاند کی مانند روشن اور پھول کی طرح مہکدار ہے۔ بند نمبر 4، یہ آخری شعر ہے اور یہ شعر دعائیہ شعر ہے
جس میں شاعر اللہ تعالیٰ سے اپنے وطن کی خوشحالی اور ترقی کی دعا مانگ رہا ہے۔ شاعر دعا کرتا ہے کہ میرے کسان ہمیشہ محنت کرتے رہیں اور ہل چلا کر زمین کو آباد کرتے رہیں تاکہ ملک میں خوشحالی قائم رہے۔ کسان اپنی محنت اور پسینے سے مٹی کو سونا بناتے ہیں، یعنی زراعت کے ذریعے قوم کو رزق عطا کرتے ہیں۔ ان کی محنت وطن کی معاشی ترقی کی بنیاد ہے۔ شاعر شعلہ بدن مزدوروں کو کہتا ہے جو سخت محنت کرتے ہوئے بھی خوش رہتے ہیں۔ ان کے گیت گانے کا مطلب ہے کہ وہ مشکل حالات میں بھی ہمت اور حوصلہ نہیں چھوڑتے۔ یہ بند کسانوں اور مزدوروں کی عظمت کو خراج تحسین ہے۔ شاعر بتاتا ہے کہ حقیقی طاقت وہی ہے جو کسان اور محنت کشوں کی بدولت قوم کو میسر ہے۔ آخر میں وہ دوبارہ اپنے وطن کو چاند اور پھول کہہ کر اس کی خوبصورتی اور روشنی اور دلکشی کو ظاہر کرتا ہے۔ ساتھ ہی ہم سب مل کر یہ دعا کرتے ہیں کہ خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ چلتے ہیں اس شعر کے اہم نکات کی طرف۔ شاعر دعائیہ انداز میں کہتا ہے کہ میرے وطن کے کسان اسی طرح محنت سے کام کرتے رہیں تاکہ ملک کی ترقی ہوتی رہے۔ اس شعر میں دوسرا حصہ یہ ہے کہ اس زرعی وطن کی زراعت روز بروز ترقی کرے اور مٹی سونے جیسی قیمتی فصلیں اگائے۔ پھر کہا میرے وطن کے جفاکش اسی طرح اس کی خوشحالی اور ترقی کا سبب بنتے رہیں۔ آخری میں شاعر نے یہی بات جسے ٹیپ کا مصرع بھی کہتے ہیں دہرائی کہ انہی کی وجہ سے میرے وطن کی زمین چاند کی مانند روشن اور پھول کی طرح مہکدار ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو تشریح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آپ اس بند کے اہم نکات کمنٹ میں لکھیے یا اپنی معلمہ کو بھیجیے۔ اب بتائیے کہ اس نظم میں آپ کو کون سا شعر پسند آیا اور کیوں، اور یہ کہ آج آپ نے کیا نیا سیکھا۔ آئندہ پھر ملیں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ شکریہ۔